خطے کی ایک بڑی خبر، حسینہ واجد اپنے ملک سے فرار ہو گئی ہیں اور وہ فوجی ہیلی کاپٹر میں بہت ہی مشکل سے اپنی جان بچا کر اپنے ہمدرد، اپنے سب سے بڑے سپورٹر مودی جی کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ مائی گاڈ! شیخ مجیب الرحمان اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ نیچرلی پرو انڈیا تصور ہوتی تھیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ جس حساب سے انہوں نے اپنی اپوزیشن کو ختم کیا، پہلے تو یہ ہوا کہ ایک دفعہ وہ آتی تھی، پھر یہ آ جاتی تھی، پھر وہ آتی تھی، پھر یہ آ جاتی تھی۔ وہاں پر موجود ہندو اور مائنورٹیز کے انڈیا آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش میں اسلامسٹ پریویل کر چکے ہیں اور کل سے لے کر اب تک بنگلہ دیش کے اندر ہندوؤں کے اوپر اور ٹیمپلز پر بہت زیادہ اٹیک ہوئے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ کچھ دن گو کے بھارت کے میڈیا یہ خبریں پھیلا رہا ہے کہ شاید وہ فن لینڈ چلی جائیں، چاہے شاید وہ یو کے چلی جائیں، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ شاید وہ کچھ دن، آج کی رات تو کم از کم دہلی میں گزاریں گی، اس کے بعد کل کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن بھارت بہت پریشان ہے۔ بھارت اس وقت اس قدر پریشان ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کریں۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ خطے کی ایک بڑی خبر، حسینہ واجد اپنے ملک سے فرار ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2009 سے بنگلہ دیش کے راج سنگھاسن پر براجمان یہ 76 سالہ شیخ حسینہ جو ہے انہیں بالآخر ملک چھوڑنا پڑا ہے۔ کالج کے نہتے لڑکوں کی جانب سے کوٹا سسٹم کے خلاف آپ کو پتہ ہے تحریک چل رہی تھی، جس نے جمہوری ڈکٹیٹر حسینہ واجد کا بوریا بستر آخرکار گول کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حسینہ واجد جانے سے پہلے شاید اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرانا چاہتی تھی، لیکن دیکھ لیں کہ انہیں یہ مہلت بھی نہیں ملی اور وہ فوجی ہیلی کاپٹر میں بہت ہی مشکل سے اپنی جان بچا کر اپنے ہمدرد، اپنے سب سے بڑے سپورٹر مودی جی کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہاں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ عبدالباسط صاحب، ایکسپیکٹڈ تھا یہ جائیں گی، لیکن اس طرح جائیں گی، اتنی جلدی جائیں گی، اسی ہفتے چلی جائیں گی، فرار ہو جائیں گی، کیسے دیکھ رہے ہیں پوری سچویشن کو؟ جی بہت شکریہ فضا فار ہیونگ می آن یور شو۔ آج ہم یوم استحصال کشمیر بھی منا رہے ہیں اور دوسری طرف آئی ایم شور بنگلہ دیشی یوم نجات منا رہے ہوں گے، کیونکہ جس طرح آپ نے بالکل اپنے ابتدائی میں صحیح کہا، بظاہر تو وہ لگتی تھیں کہ ڈیموکریٹک ہیں، لیکن وہ ایک اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ کے ساتھ رول کر رہی تھیں، اور ایسے لوگوں کا پھر بالآخر یہی انجام ہوتا ہے۔ بہرحال شیخ حسینہ چونکہ ڈیموکریٹک خاتون نہیں تھیں تو بھاگ کر وہیں گئیں، جس طرح آپ نے کہا جہاں کا خمیر تھا، تو بھارت ہی ان کی پناہ گاہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے وہ کیا کرتی ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ کچھ دن گو کے بھارت کے میڈیا یہ خبریں پھیلا رہا ہے کہ شاید وہ فن لینڈ چلی جائیں، چاہے شاید وہ یو کے چلی جائیں، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ شاید وہ کچھ دن، آج کی رات تو کم از کم دہلی میں گزاریں گی، اس کے بعد کل کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن بھارت بہت پریشان ہے۔ بھارت اس وقت اس قدر پریشان ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کریں۔ تو آئی ایم ویٹنگ فار دا منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرز کہ وہ بتائیں گے کہ وہ کیا ریئیکشن ان کا آتا ہے، کیونکہ اس وقت ایک مشکل سچویشن میں تو بھارت آ گیا ہے، کیونکہ اس نے پچھلے اگر دیکھے جب سے شیخ حسینہ آئی ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو اپنے سیٹلائٹ اسٹیٹ کی طرح ٹریٹ کرتے رہے ہیں۔ تو شیخ حسینہ نے بھی اپنی جو ساری اسٹیٹ کی جو ساورینٹی ہے وہ بھارت کے کھاتے ان کے حصے میں ڈال دی، تو ایک سچویشن یہ بھارت کے لیے بنی تو ہے۔ اسی لیے وہاں کا میڈیا سارا سر الزام جو ہے پاکستان کے ساتھ لگا رہے ہیں، ویسٹرن دنیا کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ شاید یہ ان کی ملی بھگت تھی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اچھا، آپ نے بڑا، آپ کا سینس آف ہیومر مجھے بڑا اچھا لگا، آپ نے جو کہا کہ آج کی رات تو ایٹ لیسٹ وہ بھارت میں ہی رکیں گی
اب کل صبح یا کتنے دن بعد وہاں سے کہاں جاتی ہیں یہ خبر سامنے آ جائے گی. آپ نے کہا بھارت بڑا پریشان ہے, ان کا میڈیا بھی, اگر آپ ان کو ابھی سن رہے ہوں گے, آپ بھی ان کے چینلز کو دیکھا ہوگا تو واقعی بڑے پریشانی نظر آ رہی ہے. لیکن عبدالباسط صاحب, یہ بنگلہ دیش کو تو بھارت نے خود اپنا بیبی بنایا ہوا تھا. حسینہ واجد صاحبہ کہاں سے ڈکٹیشن لیتی رہی سب کے سامنے, اور آج یہ دن بھی ان کو دیکھنا پڑا. تو مودی نے تو خود کو, آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش کی آزادی کی لڑائی میں انہوں نے کہا میں نے حصہ لیا تھا. یہ اعتراف نریندر مودی خود کر چکے ہیں, آپ کو پتا ہوگا. اب اتنا پریشان ہو گیا بھارت. حملے کیے جا رہے ہیں ہندوز پر اور ٹیمپلز پر. 2 ہندو کاؤنسلرز مارے جا چکے ہیں, ان کو قتل کیا جا چکا ہے, اور کئی اور کی خبریں آ رہی ہیں. وہ کافی گھروں میں گئے ہیں, کئی ایسی کمیونٹیز میں گئے ہیں جہاں پر ہندو کمیونٹیز ہیں, وہاں پر زیادہ بڑی تعداد میں ہندوز رہتے ہیں. وہاں پر جا کر لوگوں کو انہوں نے نکالا ہے, گھروں سے نکال دیا ہے, ان کو چلے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کون کر رہا ہے. وہاں پر جو بڑی اسلامسٹ پارٹی سے ہیں, جو کہ شیخ حسینہ کی پارٹی کے خلاف اپوزیشن جو ہے, اس میں جو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اسلامسٹ پارٹی خاص طور پر جو جماعت اسلامی ہے, وہ اب بدلہ لے رہی ہے. اور obviously جب ایک ایسا کرائسس پیدا ہو چکا ہے تو وہ اس کو مزید آگ بھڑکانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. انڈیا میں ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو ساتھ ساتھ فوٹیج بھی دکھاتی جاتی ہوں, ساتھ میں آپ کو فوٹیجز بھی دکھاؤں گی, اور ساتھ میں آپ کو پکچرز بھی میں دکھاتی جاؤں گی اس وقت کیا چل رہا ہے. انڈیا کے اندر ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے جس میں ڈاکٹر جے شنکر سے لے کر فورن منسٹر سے لے کر پرائم منسٹر تک اور ان کی کیبنٹ جو ہے اس کے بڑے اہم ممبرز اس میں شامل ہوئے ہیں. اور اس میں جو مدعا تھا وہ مدعا یہی تھا کہ بنگلہ دیش میں جو اس وقت کرائسس ہے اس کا انڈیا کے اوپر کیا امپیکٹ آ سکتا ہے, اور انڈیا نے اب اپنی کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ جو میں نے آپ سے جیسا کہ کہا کہ جو ملک متاثرہ ہے وہ انڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, وہی جو میں نے ایک بات کی کہ اگر وہاں پر بنگلہ دیش میں کوئی 1 کروڑ سے زیادہ ہندوز موجود ہیں, تو اگر وہاں سے وہ ریفیوج حاصل کرنے کے لیے کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو obviously وہ انڈیا میں ہی جائیں گے. تو انڈیا کیا اتنی بڑی تعداد میں جو ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ اس میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا کیا جواب ہوگا. اچھا, اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ ویسٹ بنگال کی جو چیف منسٹر ہیں ممتا بنرجی, ان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بھارت اس سچویشن میں اکٹھا ہے. یہ تو دیکھا ہوتا ہی ہے نا, چونکہ جب مودی صاحب نے وزٹ کیا تھا بنگلہ دیش 2015 میں, تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ مفتی بہانی صاحب نے کہا, ہم نے بنائی, اور ہمارا بنگلہ دیش کی سو کالڈ آزادی میں بہت بڑا ایک عمل دخل ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی, کیونکہ ویسٹ بنگال کی جو چیف منسٹر ہیں ممتا بنرجی, انہوں نے جب یہ سارے ہنگامے ہو رہے تھے بنگلہ دیش میں, تو انہوں نے کہا کہ جی جو بھی بنگلہ دیش سے شیلٹر لینا چاہتا ہے ہم ان کو شیلٹر دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہسٹری ان ریورس شروع ہو گئی ہے. ایک زمانہ, اور پھر جو سینٹرل گورنمنٹ تھی مودی صاحب کی, انہوں نے بڑا احتجاج کیا ممتا بنرجی سے کہ آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کس طرح دے سکتی ہیں, ہم تو بالکل ویلکم نہیں کرتے. اور پھر بنگلہ دیش کی جو منسٹری تھی انہوں نے خط بھی لکھا بھارت کو کہ جی دیکھیے یہ ممتا بنرجی یہاں پہ ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو انسائٹ کر رہی ہیں. تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھارت نے شیخ حسینہ کے ہوتے ہوئے ایک لحاظ سے بنگلہ دیش کو ترقی کی راہ میں سمجھتا ہوں کہ رکاوٹ بنے. اور ٹھیک ہے, پچھلے کئی سالوں سے بنگلہ دیش کی اکانومی بہت اچھا کام کر رہی تھی, پاکستان نے ہمارے یہاں سے بھی لوگوں نے جا کر وہاں انویسٹمنٹ کی. لیکن پچھلا 1 سال اگر آپ دیکھیے, جب سے, اور خاص طور پہ جب جنوری میں انتخابات ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک, تو حالات بہت ہی کشیدہ ہو گئے. اسی لیے بنگلہ دیش کو IMF بھی جانا پڑا. لیکن اصل معاملہ جو ہے نا فضا, وہ ہے کہ جہاں سوشیو اکنامک, خاص طور پہ اکنامک سچویشن جب خراب ہوتی ہے, تو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پولیٹیکل سفوکیشن بھی ہو جائے تو پھر obviously حالات بہت ہی گھمبیر ہو جاتے ہیں. عبدالباسط صاحب, یہ جس طرح بھارت کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بے روزگاری کا شکار ہیں. اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں, ان کے ڈرامے دیکھیں, ان کی فلمیں دیکھیں, تو وہ کروڑوں کی, اربوں کی, کھربوں کی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے وہاں پر تمام دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. لیکن اگر ان کی عام عوام کا حال دیکھا جائے تو ایک مطلب غربت کی لکیر سے نیچے بہت زیادہ غربت ہے وہاں پہ. جو عام لوگ ہیں گھر افورڈ نہیں کر سکتے, جس طرح کی
बस्तियों में रह रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो अपने मीडिया के थ्रू लोगों को ये बताते हैं कि पता नहीं हमारे मुल्क में पता नहीं क्या कुछ दूध शहद की नहरें बह रही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।